تو یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا جس میں انسان کی انسانیت، انسان کے مرتبے، انسان کی برزخیت، انسان کے احاطے، انسان کی نشت کی عمومیت اور انسان کی اس عالم پر افضلیت کے بارے میں شیخ نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ شیخ کے دیگر کلام سے اس بات کو تھوڑا کھول دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیخ بات کیا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے فصوص الحکم کے چوتھے پیراگراف فصل آدمیہ میں سے کہ شیخ کیا بات کر رہے ہیں، اس کی کیا شرح ہے، اس میں کیا اصطلاحات آئی ہیں، اس کی کیا ڈیٹیل ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، اس مذکور کا نام انسان اور خلیفہ رکھا گیا۔ جہاں تک اس کی انسانیت کا تعلق ہے تو یہ اس کی نشت کی عمومیت اور تمام حقائق کے احاطے سے ہے۔ اس کا حق سے ویسا ہی تعلق ہے جیسا آنکھ کی پتلی کا آنکھ سے ہوتا ہے کہ اسی پتلی سے دکھائی دیتا ہے اور اسی کو نظر کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ انسان کہلایا کہ اسی سے حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دیکھا اور ان پر رحم کیا۔ تو اس پیراگراف میں چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس میں شیخ انسان کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ جس ہستی کو خلیفہ بنایا، پھر بعد میں اس ہستی کا نام جو ہے انسان رکھا گیا، اور اس کی انسانیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی نشت کے اندر عموم ہے اور اس نے تمام حقائق کا احاطہ کیا۔ تو اب اس میں جو دو اصطلاحات آ رہی ہیں کہ نشت کا عموم اور حقائق کا احاطہ، اس سے مراد کیا ہے۔ شارحین نے ہم نے دیکھا ہے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن زیادہ تر ہمیں باتیں وہ ان کی اپنی فہم کے مطابق لگی ہیں کہ نشت کو لے کے، انسان کو لے کے جوڑ کے کچھ نہ کچھ بنا دیا، اور حقائق کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کی، لیکن کچھ شارحین نے کی بھی ہے۔ تو ہم نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ شیخ کا کلام شیخ کی زبانی ہی نقل کیا جائے، اور وہی سب سے بہتر چیز ہے۔ اگر آپ شیخ کے کلام کو شیخ سے شرح کریں گے تو پھر آپ بڑی بہتر اس کی شرح کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو دو باتیں ہیں کہ نشت کا عموم اور انسان کے اندر حقائق کا احاطہ، اس کو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس شیخ اکبر کی کتاب ہے انشاء الدوائر۔ اس کے اندر کیونکہ پیچھے بھی شیخ نے حقیقت الحقائق کی بات کی ہے پچھلے پیراگراف میں، تو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب شیخ نے انسان کے اوپر بات کی ہے تو وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو ہم وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ شیخ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، جب انسان میں قدسی روح پھونکی گئی تو وہ موجود مطلق سے معنوی طور پر مقدس طریقے سے جا ملا۔ یعنی کہ انسان کے اندر جب روح پھونکی گئی ہے تو جس نے روح پھونکی ہے اس کا اور جسم پھونکی گئی ہے اس چیز کا ایک معنوی اتصال ہوا۔ ظاہری اتصال تو نہیں ہم کہتے، شیخ نے ایک معنوی اتصال کہا ہے، یعنی کہ پھونکنے والی ذات، پھونکنے والی حقیقت واجب حقیقت ہے، اور جس شے میں پھونکی جا رہی ہے وہ ممکن ہے۔ تو ان ممکن اور واجب کا جو ایک اتصال، ایک جوڑ ہو رہا ہے، شیخ نے اس کو معنوی جوڑ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہی الوہیت میں انسان کا حصہ ہے، یعنی کہ الوہیت جو کہ عطا کی متقاضی ہے، یعنی کہ جس کا مطلب دینا ہے، اور انسان اپنی ذات میں محتاج ہے کہ وہ لیتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک معنوی چیز روح پھونکی گئی ہے، الہ نے روح پھونکی ہے،
تو اس کے جو اثرات آئے ہیں تو اس کے اندر اس کا یہ حصہ بھی کچھ نہ کچھ آیا کہ انسان اب دینے والا بن گیا ہے، یعنی کہ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، یہ دو ڈبل سائیڈڈ اس کا کام ہو گیا۔ باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ صرف ایک رخ پر ہیں، لینے والے رخ پر، دینے والے میں ان کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ مطلب دینے والی میں ان کی حالت ہی نہیں ہے، وہ دے سکتی ہی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ جو ہے وہ بھی صرف ایک رخ پہ ہے، عطا کے رخ پر، اس میں لینے والی کوئی کیفیت حالت نہیں ہے۔ انسان ایک واحد چیز ایسی بنی مخلوقات اور حق کے درمیان کہ اس میں دونوں رخ آ گئے ہیں، کہ اس میں دینے والی بات بھی آ گئی ہے اور اس میں لینے والی بات تو خیر اپنی ذات سے ہے ہی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں، اسی لیے ہمارے نزدیک انسان کا دو نسخوں پر ہونا ثابت ہے، ایک ظاہری نسخہ، دوسرا باطنی نسخہ۔ اس کا ظاہری نسخہ اس کل کائنات کے مشابہ ہے، یعنی کہ انسان کا ظاہر، اس کا جسم، اس کے عناصر، اس کے اعضاء، یا اس کے اندر جو کائنات کی مشابہ چیزیں آپ اس کو ظاہر کہہ لیں، وہ لینے والی طرف سے ہیں یا لینے والے رخ سے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اس کا باطنی نسخہ حضرت الہیہ کے مشابہ ہے، لیکن اس کے اندر جو معنوی چیز، جو روح پھونکی گئی، جو اس کے اثرات آئے، جو اس کو خلافت دی گئی، جو اس کو باقی چیزیں عطا ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ عالم سے اشرف ہوا، تو اس حیثیت میں یہ حضرت الہیہ یعنی کہ حق تعالیٰ کے مشابہ بن گیا۔ لہٰذا انسان علی الاطلاق اور در حقیقت کلی ہے۔ تو جو شیخ نے فصوص کے اس جملے میں یہ کہا کہ انسان نے حقائق کا احاطہ کیا اور اس کی نشت عمومی ہے، تو نشت عمومی اور حقائق کا احاطہ ان دونوں اصطلاحات سے مراد یہ ہے۔ نشت عمومی اس طرح سے ہے کہ اس کی نشت میں ظاہر بھی ہے، اس میں نشت میں باطن بھی ہے۔ عموم وہ چیز کہتے ہیں کہ جو سب کامن، آپ اس کو انگلش میں کامن کہہ لیں، تو اگر اس میں کامن ہے تو اس میں یہ مخلوق والا یعنی کہ ظاہری کائنات والی چیزیں بھی ہیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ عطا ہوا ہے۔ اور حقائق کا احاطہ کی اگر آپ اس کو ٹرم کو دیکھیں گے تو حقائق کے احاطہ اس طرح سے ہے کہ ایک واجب حقیقت ہے، ایک ممکن حقیقت ہے، اور ایک اس کے درمیان برزخی حقیقت ہے، اور انسان نے جو ہے ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ لیا ہے، تو اس وجہ سے اس نے تمام حقائق کا بھی احاطہ کیا۔ فرماتے ہیں کیونکہ وہ قدیم اور جدید تمام موجودات کو قبول کرتا ہے جبکہ اس کے سوا دیگر موجودات ایسا نہیں کرتی۔ اب شیخ نے اسی کی آگے تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں عالم کا ہر جز الوہیت قبول نہیں کرتا۔ عالم سے مراد کائنات ہے، انسان کو چھوڑ کر قبول نہیں کرتا سے مراد یہی ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ اور خدا عبودیت قبول نہیں کرتا۔ ہر جز سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جز، یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ جز کرے گا اور یہ نہیں کرے گا۔ عالم کا کوئی جز جو ہے وہ الوہیت قبول نہیں کرتا اور خدا عبودیت قبول نہیں کرتا۔ آپ اس کو لینے دینے والی مثال سے سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ عبد جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے رب کا، اور جو رب جو ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے عبد سے۔ تو عالم جو ہے وہ محتاج ہے حق تعالیٰ کا ہر دم، اور انسان اور جو خدا ہے وہ غنی ہے عالم سے ہر دم، یعنی کہ دونوں کے اندر اطلاق ہے۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ سارے کا سارا عالم غلام ہے، وہی محتاجی کی کیفیت ہے، غلام ہے، اور حق سبحانہ و اکیلا ہی واحد معبود اور ملجا ہے۔ اسے اوصاف الہیہ کے الٹ کسی وصف سے متصف کرنا جائز نہیں، یعنی کہ حق تعالیٰ کو، جیسا کہ عالم کو اوصاف عبودیت اور حدوث کے الٹ کسی وصف سے متصف کرنا جائز نہیں۔ اب یہ شیخ ان دونوں کی بتا رہے ہیں کہ ایک طرف ایک چیز کا اطلاق ہے، دوسری طرف دوسری چیز کا اطلاق ہے۔ اب نیچے انسان پہ آتے ہیں۔ ایک انسان ہی دو کامل نسبتوں والا ہے۔ اب دیکھیں انسان کا جو کمال ہے وہ کیا ہے؟ ایک نسبت سے یہ حضرت الہیہ میں داخل ہوتا ہے تو دوسری نسبت سے یہ حضرت کونیہ میں قدم رکھتا ہے۔ اسے بندہ یا غلام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مکلف ہے۔ اب اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں، حق کے پاس ایک چیز اطلاق میں ہے، عالم کے پاس دوسری چیز اطلاق میں ہے، انسان کے پاس دونوں چیزیں ہیں لیکن اطلاق میں نہیں ہے۔ اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایبسولوٹ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایبسولوٹ، یہ محتاج ہوگا، پھر اس کے بعد یعنی کہ دینے والا بھی ہوگا اور لینے والا بھی ہوگا۔ تو آپ اس کو سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں، کیونکہ یہ مکلف ہے، کائنات کی طرح عدم کے بعد وجود پذیر ہوا۔ چونکہ یہ کائنات کی طرح وجود پذیر ہوا ہے تو حادث ہے، یہ اس کا کائنات سے جوڑ ہے، یعنی کائنات جیسی ہے ویسی ظاہر میں انسان ہے۔ اور اسے رب یا آقا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خلیفہ ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا، تو جب اس کو خلیفہ بنایا ہے تو اس کے اندر یہ خلافت
اور جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اس کو کوئی ایسی پاورز بھی دی جاتی ہیں کہ جس کی بدولت وہ خلیفہ بنے. تو انسان کے اندر وہ پاورز وہی ہیں کہ جو شیخ نے کہا کہ روح پھونکی گئی، اس کو الوہیت میں سے حصہ ملا، اس کو آقائی میں سے حصہ ملا، اس کو دینے میں سے حصہ ملا کہ یہ اب دینے والا بھی ہے، کیونکہ یہ خلیفہ ہے، اس کی صورت پر ہے اور آسن تقویم ہے. گویا کہ یہ عالم اور حق کے درمیان برزخ ہے، حق اور خلق کا جامع ہے. یہ حضرت الہیہ اور حضرت کونیہ کے درمیان جدائی کرنے والا خط ہے، جیسا کہ سائے اور روشنی کے درمیان فرق کرنے والی لکیر ہے، اور یہ انسان کی حقیقت ہے. تو اس مقام پر شیخ نے انسان کو برزخ قرار دیا، اور برزخ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے کہ جو دو موجود چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز متوہم ہوتی ہے. یعنی کہ متوہم ہے کہ دونوں کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ حاصل کرتی ہے لیکن اطلاق نہیں ہوتا. جس طرح سے ایک کامل عبودیت کا اطلاق ہے، محتاجی کا اطلاق ہے، دوسری طرف کامل ربوبیت کا اطلاق ہے. تو انسان کے اندر اطلاق نہیں ہے، اطلاق نہ ہونا ہی برزخ ہے. تو اس کا اطلاق، انسان کا اطلاق یہ ہے کہ اس کو دونوں چیزیں حاصل ہیں، لیکن دونوں چیزوں میں اس کو اطلاق حاصل نہیں ہے. یہ بھی اب فرق اب ظاہر مطلب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کا اطلاق یہ ہے کہ اس کو حدوث اور قدم دونوں حاصل ہیں، لیکن نہ حدوث کا اطلاق اسے حاصل ہے، نہ قدم کا اطلاق اسے حاصل ہے. اسے ان دونوں کا اطلاق حاصل ہے. دونوں میں یہ نہیں ہے کہ دونوں کی فل پاورز حاصل ہیں، مراد یہ ہے کہ اس کا دونوں میں اس کو ایک نصیب، ایک حصہ حاصل ہے. تو حق تعالیٰ کا اطلاق جو ہے وہ بتا دیا کہ اس کا قدم میں ہے، اور عالم کا جو اطلاق ہے وہ حدوث یا حدوث میں ہے. تو اس حیثیت میں جو انسان ہے وہ جامع ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے. تو یہ ہے وہ اس کی شرح کہ شیخ نے اس جگہ پہ بتایا کہ اس مذکور کا نام انسان اور خلیفہ رکھا گیا، اور جہاں تک اس کی انسانیت کا تعلق ہے تو اس کی نشت کی عمومیت اور تمام حقائق کے احاطے سے ہے. اب اس کے بعد بتایا کہ اس کا حق سے ویسا ہی تعلق ہے جیسا آنکھ کی پتلی کا آنکھ سے ہوتا ہے کہ اسی سے دکھائی دیتا ہے اور اسی کو نظر کہتے ہیں، اسی لیے انسان کہلایا. عربی میں آنکھ کی پتلی کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انسان العین، یعنی آنکھ کی پتلی. انسان پتلی یعنی کہ جو کالا آنکھ میں جو آپ کو کالا دھبا نظر آتا ہے، یا کالا ڈاٹ، یا کالی سینٹر میں جو اس کی سیاہی نظر آتی ہے، اس کو پتلی کہتے ہیں. تو وہ اس کو بھی انسان کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسی سے، چونکہ اس پتلی سے ہی ریز اندر جاتی ہیں اور دکھائی دیتا ہے. تو شیخ نے وہ ایک مناسبت سے ایک مشابہت اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حق کی دیکھنے کے لیے، اور حق کا دیکھنا ایسا نہیں ہے، اب اس کو ظاہری الفاظ میں نہ سمجھا جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ انسان سے حق تعالیٰ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. یہ منوی بات ہے، اور مراد یہ ہے کہ حق نے انسان کو اس کائنات میں جب خلیفہ بنایا تو اب وہ کائنات کے ہر جز سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ وہ خلیفہ سے پوچھے گا کہ اس کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. تو وہ خلیفہ کی نظر سے پھر اس کو دیکھے گا. یہ اس سے مراد ہے. اس کی مطلب آپ ظاہری نہ لے لیں کہ انسان، حق تعالیٰ جو ہے انسان سے اس کائنات کو دیکھ رہا ہے. مراد یہ ہے کہ اس نے اس کو خلیفہ بنایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کو انسان کہا گیا. اب انسان اور پتلی، مطلب یہ پتلی کو چونکہ انسان کہتے ہیں، آنکھ کی پتلی کو، تو اس وجہ سے، اور اسی سے نظر آتا ہے، اور اسی سے ہی عالم پر مطلب نظر کی جاتی ہے تو رحم کیا جاتا ہے. تو عالم پر رحم بھی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کسی پہ تب رحم کیا جاتا ہے. تو اب کہا کہ انسان ہی وہ بیچ میں آ گئی چیز کہ جس سے حق پورے عالم پر رحم کر رہا ہے. اب پورے عالم پہ حق جب رحم کر رہا ہے تو پورے عالم کو اسی سے دیکھ رہا ہے، اسی کو پورے عالم پہ خلیفہ بنا دیا ہے. تو یہ تمام صفات جو نہیں ہیں یہ انسان کی ہیں، اور یہ انسان کی طرف ہی لوٹ گئی ہیں. تو اسی لیے کہا کہ اسی سے حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دیکھا اور اس پر رحم کیا. تو یہ جو رحم کرنے کی بات ہے اس سے مراد یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان اس عالم سے نکل جائے، انسان کا وجود ختم ہو جائے، تو یہ عالم بھی فنا ہو جائے. اس عالم کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے. اس عالم کی اپنی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اس میں انسان کو لانا ہے، انسان کو ٹھہرانا ہے، انسان کو اس کا خلیفہ بنانا ہے. اگر وہ چیز ہی نکل جائے، خلیفہ ہی نکل جائے، تو پھر انسان کی حیثیت بھی، اس عالم کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی. تو اس حوالے سے وہ ایک مشہور حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں عالم کو تخلیق نہ کرتا۔ تو چونکہ آپ انسان کامل ہیں اور خلیفہ اتم ہیں، تو آپ سے مراد یہی ہے کہ اگر انسان نہ ہوتا اور انسان میں سب سے بہتر نشت آپ کی ہے تو اس عالم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اس سے مراد اس طرح بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا جس میں انسان کی انسانیت، انسان کے مرتبے، انسان کی برزخیت، انسان کے احاطے، انسان کی نشت کی عمومیت اور انسان کی اس عالم پر افضلیت کے بارے میں شیخ نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ شیخ کی دیگر کلام سے اس بات کو تھوڑا کھول دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیخ بات کیا کر رہے ہیں۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں پھر انسان کے اوپر ہی بات چل رہی ہے اور عالم سے ریلیٹڈ ہی چل رہی ہے، اور مختلف اور تشبیہات شیخ لائے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔